بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کے لیے یہ بات خوشی کی ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں گزشتہ 9 برسوں سے اجتماعی نکاح کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج جس مجلس میں ہم لوگ جمع ہیں یہاں بھی ماشاءاللہ 21 جوڑوں کا نکاح ہونا ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ جو نکاح آج ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان نکاحوں کو قبول فرمائے، اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو آپس میں الفت اور محبت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسلام حیا اور پاک دامنی کا دین ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان صحیح راستے پر چلے، حیا اور شرم کے راستے پر چلے، ہر بری بات سے، ہر بے حیائی کے کام سے بچے۔ اسی لیے ہمارے دین نے نکاح کا یہ طریقہ دیا۔ اگر نکاح کا یہ طریقہ نہ ہوتا تو لوگ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے غلط راستوں پر چلے جاتے۔ نکاح کا یہ نظام اس لیے ہے تاکہ ایک مسلمان صاف ستھری زندگی گزارے، حیا اور شرم والی زندگی گزارے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نکاح کی ترغیب دی، تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے ضرور نکاح کرے۔ اور فائدہ ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کرتا ہے اس کی نگاہ جھک جاتی ہے اور وہ غلط راستوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ نکاح کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی کی نگاہ غلط نہیں ہوگی، آدمی کی زبان غلط نہیں بولے گی، آدمی کا دل غلط نہیں سوچے گا۔ نکاح کے ذریعے ایک اچھی زندگی ملے گی۔ اسی لیے ہر ایک مسلمان کو پابند کیا گیا نکاح کرے، چاہے عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا غریب، نکاح کا حکم سب کے لیے۔ اور نکاح میں جلدی کا حکم ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ چونکہ گناہ سے بچانا مقصد ہے، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ نکاح میں جلدی کرو، یعنی نکاح کی عمر ہو جائے نکاح کر دو۔ یہ نہ ہو کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے لڑکے کی لڑکی کی اور نکاح کی فکر نہیں، یا ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کمانے والا ہوگا تب ہم شادی کریں گے، لڑکی کے بارے میں کہہ رہے ہیں
کہ جب تعلیم حاصل کر لے گی تب ہم رشتہ کریں گے. اس میں عمر ہو جا رہی 28 سال 30 سال. سمجھیے اس کو کہ اگر نکاح میں دیر ہونے کی وجہ سے لڑکا یا لڑکی کسی گناہ میں پڑ جائے، بدکاری کرے، تو جہاں ان کو وبال ہوگا اس گناہ کا، ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے. ماں باپ پر بھی وبال ہے. حدیث شریف میں یہ بات آئی. دیر نہ کریں، نکاح کی عمر آ جائے نکاح کر دیں، اور نکاح کو سادہ رکھیں تاکہ یہ بوجھ نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہاں سے نکاح کریں. نکاح میں رسم و رواج اختیار نہ کریں. نکاح کا نظام بالکل صاف ستھرا ہے، اسے رسم و رواج کی وجہ سے داغدار نہ کیجیے. اللہ نے راستہ سب کے لیے کھلا رکھا. غریب سے غریب آدمی ہے، نکاح کے لیے آسانی. اسلام میں کوئی خرچ نکاح میں نہیں رکھا گیا. صرف 2 خرچ ہیں، ایک مہر کا خرچ اور دوسرے ولیمے کا خرچ. کسی عالم سے پوچھ لیجئے، کسی مفتی سے پوچھ لیجئے، اس 2 خرچ کے علاوہ کوئی خرچ نہیں. صرف 2 خرچ، ولیمہ اور مہر. مہر لازمی خرچ، اور ولیمہ اگر کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تب بھی نکاح ہو جائے گا. اور ولیمے میں کوئی 4-6 ہزار لوگوں کو کھلانا ضروری نہیں. آپ نے 10 افراد کو بلا لیا، کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا. ولیمہ بالکل آسان ہے. یہ جو آج کل مسلمانوں نے 4000 لوگ جب تک نہیں ہوں گے ولیمہ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ ہماری من کی مرضی ہے، شریعت کا حکم نہیں. یہ غلط راستہ ہے جو ہم اپنا رہے ہیں کہ دولت کی نمائش کرنے کے لیے 10,000 لوگ ولیمے میں آ رہے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم امیر ہیں، ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. یہ صحیح نہیں. ہمیں آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان رکھیں، نکاح کو سادہ بنائیں، کم خرچ والا بنائیں. شریعت نے 2 خرچ رکھا ہے، بس وہیں تک رہیں، زیادہ خرچ نہ کریں. صورتحال یہ ہے کہ نکاح میں اور تو بہت خرچ ہوتا ہے، اور مہر کی بات آتی ہے جو لازمی خرچ ہے نکاح میں، تو جب مہر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بعد میں دیں گے، ادھار. باقی سارا خرچ نقد ہوتا ہے، مہر ادھار. اب بھی تو کچھ لوگ ماشاءاللہ دینے لگے. پہلے یہ ہوتا تھا مہر دی ہی نہیں، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا. جب شوہر کا انتقال ہونے لگتا تھا تو بڑی بیوی کو پکڑ کے لاتے تھے، کہتے تھے کہ مہر معاف کر دو. وہ بیچاری آتی تھی ہانپتے کانپتے روتے، اور سوچتی ہوگی کہ جیتے جی تو اس نے دیا نہیں ہے، مرتے وقت کیا دے گا، اس لیے اللہ کے واسطے معاف کیا. یہ صورتحال اچھی نہیں. مہر لازمی خرچ، مہر نکاح کے وقت دینا چاہیے. ولیمے میں سادگی اختیار کرنی چاہیے، اور دوسرے خرچ نکاح میں نہیں. مسلمانوں نے بہت سے خرچ بے تکے بے سر پیر کے اختیار کیے. ہم لوگ جاتے ہیں نکاح پڑھانے، یہاں تو دولہا لوگ ذرا کچھ شریف معلوم ہوتے ہیں، صرف ہار ہی پہن کے آئے ہیں، ورنہ جائیے نکاح پڑھانے تو اوپر سے نیچے تک سہرے میں. پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس سہرے کے پیچھے مخلوق کون سی ہے، انسان ہے کہ جنات ہے کہ کوئی حیوان ہے، اور اگر انسان ہے بھی تو مذکر ہے مؤنث ہے یا کوئی تیسری مخلوق ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. بغیر مصرف کا خرچ ہے یہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے لوگ محتاج ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم شادی میں فضول خرچ کریں.
ہمارے سماج میں، ہمارے پڑوس میں کتنے بھائی ایسے رہتے ہیں جو بھوکے پیٹ سو رہے، انہیں کھلانا ہمارا فرض۔ کسی سماج کے ہوں، کسی مذہب کے ہوں، کسی دھرم کے ماننے والے ہوں یا کسی بھی دھرم کو نہ ماننے والے ہوں، کوئی زبان بولنے والے ہوں، اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہم پریشان حالوں کی مدد کریں، ہم لوگوں کے کام آئیں۔ دین صرف یہ نہیں سکھاتا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں، رمضان آئے تو روزہ رکھیں۔ دین یہ سکھاتا ہے کہ آپ ہر بے سہارا کا سہارا بن جائیں، آپ ہر بوڑھے کی لاٹھی بن جائیں، آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہوں۔ کتنے اناتھ بچے ہیں، یتیم بچے ہیں ہمارے سماج کے بھی، دوسرے سماج کے بھی، جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم شادی بیاہ میں کم خرچ کریں اور ان لوگوں کو سہارا دیں، اللہ کے ہاں ہماری قدر ہوگی، اللہ کے ہاں ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں کہ ہم شادی بیاہ میں کم خرچ کریں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ میں سادگی نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں سادگی سے نکاح کرو، لیکن یہ لفظ بڑا خطرناک ہے۔ امیر آدمی اس کا ترجمہ اپنے حساب سے کرتا ہے، غریب آدمی اپنے حساب سے، امیر آدمی لاکھوں لاکھ خرچ کر کے بھی کہتا ہے بڑی سادگی سے نکاح کیا، میری حیثیت تو کروڑ روپے خرچ کرنے کی تھی۔ اور کروڑ سن کے بے ہوش نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں نہیں۔ میرٹھ میں ایک صاحب کے ہاں ان کی بیٹی کی منگنی کی تقریب تھی، اس میں انہوں نے 5.5 کروڑ خرچ کیا، اور ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور بظاہر دیندار بھی ہیں، لیکن صرف منگنی کی تقریب میں خرچ کرنے۔ ہم نے آج تک یہ سمجھا نہیں کہ مال کا مصرف کیا ہونا چاہیے، ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ اپنی امت کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اپنا مال کتنے سلیقے کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، ہمیں غریبوں کی امداد کے لیے، پریشان حالوں کی مدد کے لیے کس طرح آگے بڑھ کر اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنا سرمایہ دینا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اسلام کی تعریف کی گئی، اسلام کیا ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ دین یہ ہے کہ تم کسی غلام کو آزاد کر دو، تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، تم کسی یتیم کو، گرتے ہوئے یتیم کو سہارا دے دو۔ دین اس کا نام ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے اور سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پوچھا گیا، سب سے بہترین عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم۔ سب سے بہترین عمل یہ کہ تم کسی مسلمان کا دل خوش کر دو، کسی کے کام آ جاؤ۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی روتے ہوئے کو ہنسا دو، کسی پریشان حال انسان کو سہارا دو۔ اور لفظ پر غور کیجئے، ہمارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا، سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔
مطلب یہ کہ کسی سماج کا شخص ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، مدد کرو اس کی، فائدہ پہنچاؤ اسے۔ اگر مقروض ہے اس کا قرض ادا کرو، اگر تمہارے پاس آیا اپنی ضرورت بیان کی تم اس کے مددگار بنو۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، حدیث پاک میں اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ مددگار ہے اس شخص کا جو اپنے بھائی کا مددگار ہے۔ تو میرے بھائیوں، نکاح اور شادی بیاہ میں خرچ کم کیجیے، جو پیسے بچیں آپ بیواؤں کو دیجیے، یتیموں کو دیجیے، غریب بچیوں کے نکاح کرا دیجیے۔ کتنی ایسی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ صرف غربت کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی، صرف غربت کی وجہ سے ان کے گھر آباد نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کا آپ پر حق ہے کہ آپ ان کے مددگار بنیں۔ جب ہم اپنے یہاں خرچ کم کریں گے تو دوسروں کی مدد کر سکیں گے۔ جب ہم اپنے یہاں رسم و رواج کو مٹائیں گے ہم دوسروں کا ساتھ دے سکیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ کے ساتھ ہو، سادگی نہیں، کم خرچ، خرچ کا کم ہونا۔ اس لیے کہ یہ لفظ ایسا ہے ہر آدمی اپنے حساب سے ترجمہ اس کا سمجھتا ہے۔ اس پہ ایک دلچسپ قصہ سن لیجئے۔ جنگل میں ایک اونٹ رہتا تھا اور ایک گیدڑ چھوٹا ہوتا ہے کتے کی طرح۔ اونٹ کی اور گیدڑ کی دوستی ہو گئی، دونوں ساتھ میں نکلتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ ایک دن نکلے، جنگل میں ایک ندی تھی، وہاں پہنچے تو گیدڑ نے کہا اونٹ سے کہ آج ہم اس ندی کے پار جا کر ذرا تفریح کریں گے، سیر کریں گے۔ اونٹ نے کہا بہت ٹھیک، مگر تم رک جاؤ، پہلے میں ندی میں اتر کر دیکھ لوں کہ کتنا پانی ہے، اگر کم ہوگا تو تم آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب اونٹ اترا ندی میں، بیچوں بیچ میں جا کے کھڑا ہوا تو اس اونٹ کے گھٹنوں تک پانی تھا۔ تو اس نے ندی کے بیچ سے پکارا، گیدڑ بھائی آ جاؤ، پانی کم ہے، میرے گھٹنے ہی تک ہے، پانی تھوڑا ہے، آ جاؤ۔ گیدڑ نے کہا اونٹ بھائی آپ کے گھٹنے تک ہے، اتنے پانی میں تو میری 7 پشتیں ڈوب جائیں گے، میں بھی ڈوب جاؤں گا، باپ دادا سب ڈوب جائیں گے۔ یہی بات ہے کہ امیر جس کو سادگی کہتا ہے اس میں نہ جانے کتنے غریبوں کے جنازے اٹھ جائیں گے، اس میں نہ جانے کتنے پریشان حال لوگ دم توڑ دیں گے۔ آپ دیکھیے جہیز کا جو مطالبہ ہو رہا ہے، جہیز کا جو لین دین زبردستی کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے، کتنے خاندانوں میں مصیبت پیدا ہو رہی ہے، کتنی دلہنوں کو جلایا جا رہا ہے، کتنی عورتیں خودکشی کر کے مرنے پر مجبور، جہیز کی وجہ سے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں، جہیز میں بائک مانگ رہے ہیں، اب تو یہ ہو گیا کہ لوگ جہیز میں جہاز مانگنے لگے کہ ہم کو جہاز دے دو۔ مطالبہ دن بدن بڑھ رہا ہے اور اس جہیز کے لین دین کی وجہ سے نقصان غریبوں کو ہو رہا ہے، کم حیثیت لوگوں کو ہو رہا ہے، شادیاں ان کی رکی ہوئی، بچیاں ان کی گھر بیٹھی ہوئی۔ جہیز کے لین دین کے مزاج کو ختم کیجیے۔